السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے انٹرویو کے متعلق کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا۔ A to Z ڈیٹیل ہوگی۔ آپ کو انٹرویو ٹپس بتاؤں گا، آپ نے کس طرح انٹرویو پاس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کویسچننگ آنسرنگ کس قسم کی ہوتی ہے، کس قسم کے سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں اور آپ نے ان کے جوابات کیسے دینے ہیں۔ آپ کی ڈریسنگ سینس کیا ہونی چاہیے، آپ نے کس قسم کا ڈریس پہن کے جانا ہے، آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے، آپ کا باڈی پوسچر کیسا ہونا چاہیے۔ تو ان سبھی کے بارے میں آپ کو میں ڈیٹیل بتاؤں گا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کر لیں ڈریسنگ کی۔ آپ کسی بھی قسم کے انٹرویو کے لیے دو قسم کی ڈریسنگ کر کے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ آپ پینٹ کوٹ پہن سکتے ہیں، نمبر 2 پہ آپ شلوار قمیض پہن سکتے ہیں۔ شلوار قمیض ہمارا قومی لباس بھی ہے، تو آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی ڈریس چوز کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ جو چیزیں لازمی ہیں، اگر آپ پہن کے جا رہے ہیں اپنا قومی لباس، تو آپ یہ 2-3 چیزیں لازمی خرید لیں۔ ایک آپ کے پاس واچ ہونی چاہیے، ایک اپنے سوٹ کے ساتھ کنٹراسٹ میں آپ نے کھیڑی پہن لینی ہے، اور ساتھ میں آپ نے کھیڑی کے کلر کی آپ نے پہن لینی ہے واسکٹ۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے وائٹ سوٹ چوز کیا ہے انٹرویو کے لیے، تو آپ کے پاس بلیک کھیڑی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ آپ کے پاس بلیک کی واسکٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ پینٹ کوٹ بھی پہن کے جا سکتے ہیں اپنے انٹرویو والے دن۔ اچھی طرح سے آپ نے اپنے شوز پالش کرنے ہیں جس دن آپ نے اپنے انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ تو ان شارٹ یہ کہ آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی ڈریس چوز کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ وہ ڈریس چوز کریں جو آپ کے لیے کمفرٹیبل ہو۔ آپ کو دوران انٹرویو کسی قسم کا اس کے ساتھ مسئلہ نہ ہو، آپ کمفرٹیبل فیل کریں اور آپ کانفیڈنٹ فیل کریں۔ تو اگر آپ شروع سے ہی سوٹ پہنتے ہیں، شلوار قمیض پہنتے ہیں، تو آپ شلوار قمیض میں ہی جائیں، اور اگر آپ پینٹ کوٹ پہن لیتے ہیں تو آپ پینٹ کوٹ میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تو ہوگی آپ کی ڈریسنگ۔ اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں اب آپ کے انٹرویو کی، تو جس دن آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے، ایک کمرے میں انٹرویو لیے جا رہے ہوں گے اور آپ کو ایک ہال میں بٹھا دیا جائے گا۔ نمبر وائز آپ کمرے کے اندر جائیں گے، ایک ایک کر کے آپ کا انٹرویو ہوگا، لیکن انٹرویو سے پہلے آپ سے ایک مضمون لکھوایا جائے گا انگلش میں، اور ایک مضمون لکھایا جائے گا آپ سے اردو میں۔ تو آپ نے یہ دونوں مضمونوں کی اچھی طرح تیاری کر کے جانی ہے، تاکہ آپ دونوں میں اچھے مارکس لے سکیں۔ کہ آپ نے جب بھی کمرہ میں داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے آپ کا کانفیڈنس لیول اپ ہونا چاہیے۔ آپ کو کسی بھی قسم کی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ قدرتی نظام ہے۔ اگر آپ نے سلیکٹ ہونا ہوا تو آپ انشاءاللہ ہو جائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو نہیں روک سکتی۔ اور اگر آپ نے ریجیکٹ ہونا ہوا تو آپ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو سلیکٹ نہیں کروا سکتی۔ تو اس لیے فرسٹ آف آل جب آپ نے انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے تو آپ کو اپنا ہر کام، اپنی باڈی لینگویج، اپنا باڈی پوسچر بالکل کانفیڈنٹ طریقے کے ساتھ ان کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے، آپ نے شو کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کی آپ نے ٹینشن یا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی آپ نے گھبرانا ہے۔ تو جب آپ کی باری آئے گی، آپ نے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنی ہے، آپ میں کم ان سر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کمرے میں جانا ہے، آپ نے السلام علیکم ان کو جا کے بولنا ہے۔ وہ آپ کی سلام کا جواب اونچی آواز میں دیں یا نہ دیں، اس بات سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وہ آپ کو نیکسٹ بولیں گے پلیز سٹ، آپ نے بیٹھ جانا ہے، کرسی رکھی ہوگی۔ تو ادھر کوشش یہ کریں کہ جدھر کرسی پڑی ہوئی ہے آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں، آپ کرسی کو ادھر ادھر یا دائیں یا بائیں نہ گھمائیں۔ اس کے بعد آپ کا انٹرویو سٹارٹ ہو جائے گا۔ آپ نے اپنا باڈی پوسچر بالکل ٹھیک رکھنا ہے، آپ کے کندھے ٹھیک ہونے چاہیے۔ تو آپ نے کرسی پہ اس طرح بیٹھنا ہے کہ نہ ہی آپ زیادہ کرسی کے آگے جھکے ہوئے ہوں، اور نہ ہی آپ کی بیک اور کرسی کی بیک آپ کے بالکل ساتھ لگ رہی ہو۔ اپنا باڈی پوسچر آپ نے، کندھے آپ نے سیدھے رکھنے ہیں، اور آپ کے دونوں ہاتھ اپنی فائل کے اوپر، فائل کیونکہ آپ کے پاس ہوگی، اگر آپ فائل میں ڈاکومنٹس لے کے جائیں گے تو ڈاکومنٹس نکال کے انہیں دے دیں گے، اور فائل آپ کے اپنے پاس ہی ہوگی۔ تو وہ فائل آپ نے اپنی گود میں رکھ لینی ہے، اور آپ نے اپنی دونوں ہاتھ بھی اسی فائل کے اوپر اپنی گود میں ہی رکھنے ہیں۔ اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ زیادہ اپنی باڈی کو بھی ادھر ادھر نہ گھمائیں۔ جدھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 5-6 منٹ کا انٹرویو ہوگا تو آپ اسی طریقے سے بیٹھے۔ اس کے بعد دوستو آپ کا انٹرویو ہو جائے گا سٹارٹ۔ تو جو موسٹ امپورٹنٹ اور سب سے پہلا فرسٹ آف آل جو کویسچن وہ پوچھتے ہیں، یہ ٹیل می اباؤٹ یور سیلف۔ تو آپ اپنا انٹروڈکشن ہے وہ انگلش میں بھی دے سکتے ہیں اور اردو میں بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کی تیاری کس قسم کی ہے۔ اگر آپ اردو میں انٹرویو دینا چاہیں تو آپ اردو میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی تیاری اچھی ہے تو آپ انگلش میں بھی انٹرویو دے سکتے ہیں۔ لیکن جو بات ادھر قابل غور ہے وہ یہ کہ آپ کانفیڈنٹ طریقے سے انٹرویو دیں، یہ نہ ہو کہ آپ انگلش کے چکر میں آپ اٹک جائیں۔ تو اس سے یہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنا اردو میں کانفیڈنٹ طریقے سے انٹرویو دے لیں۔ تو جب وہ آپ سے ٹیل می اباؤٹ یور سیلف پوچھیں گے تو آپ نے اپنا کمپلیٹ انٹروڈکشن کروانا ہے، اپنا کمپلیٹ تعارف کروانا ہے۔ تعارف میں 3-4 چیزیں امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کا نام، آپ کے فادر کا نام،
آپ کے فادر صاحب جو کام کرتے ہیں، آپ کے فیملی ممبر، آپ کی کوالیفیکیشن اور آپ نے کدھر کدھر سے اپنی کوالیفیکیشن کی ہے اور کون سے سال میں کی ہے اور آپ کے کتنے مارکس ہیں۔ تو یہ آپ نے شارٹ سا چھوٹا سا اور اچھا انٹرویو آپ نے اچھا تعارف کروانا ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن جو ہر کینڈیڈیٹ سے تقریباً پوچھ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اے ایس ایف کی ڈیوٹیز کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو آپ نے اے ایس ایف کی ڈیوٹیز کے بارے میں پتہ کر کے جانا ہے، ان کی کس قسم کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتا بھی دیتا ہوں۔ تو ان کا جو بنیادی کام ہے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے سول ایویشن کے ایئرپورٹ ہیں ادھر یہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ نے ایئرپورٹ کو تحفظ فراہم کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے ایئرپورٹ کی سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بنانا ہوتا ہے، جتنے بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان سبھی کو چیک کرنا، ان کے پاسپورٹ چیک کرنا، اور جتنے بھی انشورڈ کے سیکیورٹی کے جتنے بھی کام ہوں گے ایئرپورٹ پہ وہ ٹوٹلی آپ کے انڈر ہی ہوں گے۔ اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے جو تقریباً سبھی کینڈیڈیٹ سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس جوائن کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اس کی بھی اپنے مائنڈ میں تیاری کر کے جانی ہے، آپ کو بلکہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز کو کیوں جوائن کر رہے ہیں۔ کہ یہ تو تھے کچھ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن جو تقریباً تمام کینڈیڈیٹ سے پوچھے جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ سے کرنٹ افیئر، آپ کے پاکستان ہسٹری بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہے، کرنٹ افیئر بھی، اور اس قسم کے بھی کافی سوالات آپ کے متعلق، آپ کی کوالیفیکیشن کے متعلق، آپ کی فیملی کے متعلق بھی آپ سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو دوستو جو مین چیز ہے انٹرویو میں وہ یہی ہے کہ آپ نے انٹرویو کے دوران کنفیوز نہیں ہونا۔ آپ کو جس قسم کے مرضی سوالات پوچھیں آپ نے اپنی حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے، اپنی چھٹی حص سے کام لیتے ہوئے ان کے کانفیڈنٹ طریقے سے آپ نے جوابات دینے ہیں سبھی کے، اور آپ نے اپنا باڈی پوسچر ٹھیک رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ انٹرویو کے دوران اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے ہیں یا آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ کبھی کرسی کے اس سائڈ پہ لگ رہے ہیں، کرسی کے اس سائڈ پہ لگ رہے ہیں۔ آپ نے جدھر بھی آپ ایک دفعہ بیٹھ گئے ہیں آپ نے پرسکون طریقے سے ہو کے آپ نے ادھر بیٹھ جانا ہے۔ تو دوستو یہ کچھ انٹرویو ٹپس تھیں جو میں نے آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ امپورٹنٹ کویسچنز بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں جو تقریباً تمام کینڈیڈیٹ سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو آپ اپنی اچھے سے تیاری کر کے جائیے گا۔ تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی نئی آنے والی جابز کی انفارمیشن اور ڈیلی اپڈیٹس آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں۔